رحیم السلام علیکم۔ سیرت النبی کا 16واں پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ سفارت قریش کے ارکان نے دیکھا کہ بادشاہ حضرت جعفر کی تقریر سے متاثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ معلوم کیجیے۔ یہ کچھ اور کہتے ہیں اور عیسائیوں کی تردید کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ معلوم کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا پورا رکوع پڑھ کر سنا دیا، جس میں حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے تھے، اور پہلا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے گہوارے ہی میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ بادشاہ نے پادریوں کو خطاب کر کے کہا کہ میرا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں جو انہوں نے قرآن شریف کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک بھون چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا ہی ناک بھون چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت ختم کر چکے تو نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر قریش کے سفیروں سے کہہ دیا کہ یہ لوگ آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ کے مکروز نہیں ہیں، پھر ان کو آپ کے حوالے کیوں کیا جائے؟ مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس کی مملکت میں اطمینان سے رہیں، ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدایہ واپس کر دیے جائیں۔ مجھ کو ان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، واللہ خدا نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداں اور فرحاں، اور قریش کا وفد نہایت ذلت اور ندامت کے ساتھ باہر نکلا۔ نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے، جن میں 24 آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر کی معیت میں 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت جعفر اور ان کے رفقا نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کا سفر خرچ و زادِ راہ دیا اور مزید برآں کچھ ہدایہ اور تحائف بھی دیے، اور ایک قصد ہمراہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ مسرور ہوں یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے سے۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے دریافت فرما لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا، یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی اور توشہ دیا اور ہماری امداد کی، اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھے اور وضو کیا اور 3 بار یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے آمین کہا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں، میں نے قاصد سے کہہ دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے وہ جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا۔ زاد المیعاد میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت فرمانے کی خبر ان لوگوں کو پہنچی تو 33 آدمی حبشہ سے لوٹ آئے، 7 تو مکہ میں روک لیے گئے اور باقی مدینہ پہنچ گئے، اور بقیہ نے کشتی کے راستے غزوہ خیبر کے سال مدینہ میں ہجرت کی۔
ان لوگوں کو 2 ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الہجرتین کہتے ہیں۔ ظہری فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کی یہ مفصل حدیث عروہ بن زبیر سے ذکر کی تو عروہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ نجاشی کے اس قول کا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک مجھے واپس فرمایا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ نجاشی کے سوا اس کا کوئی اور بیٹا نہ تھا۔ بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چچا کے 12 لڑکے تھے۔ ایک مرتبہ اہل حبشہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نجاشی تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور بادشاہ کا بھائی کثیر الاولاد ہے، اس لیے بادشاہ کو قتل کر کے بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چچا کو بادشاہ بنا لینا چاہیے تاکہ زمانہ دراز تک اسی خاندان میں بادشاہت کا سلسلہ قائم رہے۔ چنانچہ بادشاہ کو قتل کر کے بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ بنا لیا اور نجاشی اپنے چچا کی تربیت میں آ گیا۔ نجاشی نہایت ہوشیار اور سمجھدار تھا، اسی وجہ سے چچا کی نظر میں جو نجاشی کی وقت تھی وہ کسی کی نہ تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کے ہر کام میں نجاشی ہی دخیل نظر آنے لگا۔ اہل حبشہ کو اس کی ہوشیاری سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے باپ کا انتقام نہ لے، اس لیے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کو قتل کرا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ کل تم نے اس کے باپ کو قتل کیا اور آج اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو، مجھ سے یہ ناممکن ہے۔ بہت سے بہت یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے علیحدہ کر دوں۔ لوگوں نے اس کو منظور کیا اور نجاشی کو بادشاہ سے لے کر ایک تاجر کے ہاتھ 600 درہم میں فروخت کر ڈالا۔ تاجر نجاشی کو لے کر روانہ ہوا اور شام ہی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ پر بجلی گری۔ بادشاہ تو بجلی کے گرتے ہی مر گیا۔ اب لوگوں میں ہلچل پڑی کہ کس کو بادشاہ بنائیں۔ 12 بیٹوں میں سے کوئی بھی تخت نشینی کے قابل نظر نہ آیا۔ 12 کے 12 اول سے آخر تک سب احمق اور نادان تھے۔ اس وقت لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ اگر اپنے ملک کی فلاح و بہبود چاہتے ہو تو نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کرو۔ لوگ نجاشی کی خاطر اس تاجر کی تلاش میں ہر طرف دوڑے۔ اس تاجر سے نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کیا۔ تخت نشینی کے بعد وہ تاجر آیا اور زر ثمن کا مطالبہ کیا۔ نجاشی نے اس کے 600 درہم واپس دیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی کا قریش کے وفد کو مخاطب بنا کر یہ کہنا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک واپس کیا اس واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ قریش کو اس سفارت کی ناکامی کا علم ہوا تو مسلمانوں کے خلاف ان کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا اور خواجہ ابو طالب اور آل ہاشم پر پورا زور ڈالنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری سے دستکش ہو جائیں۔ چنانچہ روسا قریش کا ایک وفد خواجہ ابو طالب کے پاس پہنچا اور بہت زور ڈالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیں ورنہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ مجبور ہو کر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا چچا جان، آپ کی شفقت و محبت کا شکریہ، آپ یقیناً معذور ہیں۔ آپ میری امداد سے دستکش ہو جائیں، مگر مجھے میرے رب نے جس مقام پر کھڑا کر دیا ہے میں اس سے ذرا برابر بھی ہٹ نہیں سکتا۔ خواجہ ابو طالب نے یہ پختگی دیکھی تو قریش کو جواب دیا کہ وہ محمد کی حمایت نہیں چھوڑ سکتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی صورت پیدا ہو گئی کہ 100 کے قریب مسلمان حبشہ چلے گئے تو اب صرف 30-40 مسلمان رہ گئے جن کے لیے مکہ کی غضبناک فضا میں زندگی اور بھی دوبر ہو گئی۔ ان میں ناکافی تعداد غلاموں کی تھی، اگرچہ ان میں زیادہ تر حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا تھا، لیکن آزادی کے بعد بھی وہ بے پناہ تھے۔ مسلمان ان کی پناہ میں ہو سکتے تھے مگر وہ خود چھپ چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ان میں طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جنگجو بہادر بھی تھے جنہوں نے مستقبل میں عظیم الشان کارنامے انجام دیے اور غزوات میں بہادری کے بے نظیر جوہر دکھائے، مگر یہ حضرات اس وقت ایسے نہیں تھے جن کی مکہ میں دھاک ہو اور جن سے پورا عرب مرعوب رہتا ہو۔ یہ بات صرف 2 کو حاصل تھی، عمر بن خطاب اور ان کے ماموں ابو جہل بن ہشام کو، مگر یہ دونوں اسلام کے مقابلے میں بہت سخت تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ خداوند ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو تقویت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اول تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، یعنی در پردہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسی سے اسلام کو عزت دے۔ ابن ثاقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ابو جہل اسلام نہ لائے گا، تو اس وقت آپ نے خاص حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ خاص عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے۔ غرض یہ کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے جاذبانہ ہے، باقی سب ظاہری یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بالمشافہ ابو جہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے یہ کیا کفالت ہے اور ضمانت صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر روانہ ہوا، راستے میں ایک بچڑا نظر آیا جسے لوگ ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، میں نے بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یکایک دیکھتا کیا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچڑے کے پیٹ میں سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے آل زرہ، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی معاً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ کو ہی یہ آواز دی جا رہی ہے اور میں ہی اس آواز کا مخاطب ہوں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور آگے بڑھے۔ کچھ قدم چل کر نعیم بن عبداللہ نہام سے ملے اور پوچھا کہ اے عمر، اس دوپہر میں کس ارادے سے جا رہے ہو؟ عمر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچو گے؟ عمر نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی صحابی بددین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے۔ نعیم نے کہا آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کی بہنوئی سعید بن زید دونوں صحابی ہو چکے ہیں، یعنی تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے اور خباب رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا شاید تم دونوں صحابی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا اے عمر، اگر تمہارے دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ بہنوئی کا یہی جواب دینا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان پر پل پڑے۔ بہن شوہر کے چھڑانے کے لیے آئیں اور اس کو اس قدر مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس وقت بہن نے یہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر، ہم تو مسلمان ہو چکے۔ اے اللہ کے دشمن، تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خون آلود ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کچھ شرمائے اور کہا کہ اچھا، وہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو مجھ کو بتلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کے کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور قرآن پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ عمر اٹھے اور وضو یا غسل کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچے۔ ترجمہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر۔ بے ساختہ بول اٹھے
کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا اور جب اللہ کا نام آتا تھا دل کانپ جاتا تھا، یہاں تک کہ جب 7ویں آیت پر پہنچا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے اختیار زبان سے نکلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔